أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. قاری محمد حسن رضا سیالفی. ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی شہر رمضان میں ہماری سحری ٹرانسمیشن میں جو اس وقت 24 نیوز HT پہ نشر ہو رہی ہے، سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ اینڈ روہی پہ. آج اسلامک کیلنڈر کے مطابق حق و باطل کی جنگ کا دن ہے، غزوہ بدر کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں مدینہ سے 120 کلومیٹر دور بدر کی بستی میں نہتے مسلمان اپنے سے کئی گنا بڑی کفار کی فوج سے ایمان کے سہارے لڑنے چلے. اور پھر جو وہ ہوا وہ تو تاریخ ہے. اللہ نے 313 مسلمانوں کو کیسے کفار پر فتح دی، اور یہ پوری جرنی جو ہے اس پہ ہمیں ہمارے علماء کرام لے کے جائیں گے. اینڈ آف کورس آج نعت کا سفر بھی ہم نے شروع کرنا ہے، اور جب نعت کے سفر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ایک بہترین سٹوری ٹیلر، ایک بہترین ثنا خواں، اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان سے بہتر منقبت کوئی نہیں پڑھ پاتا. پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مقدس بھائی. جی وعلیکم السلام. بھیا مجھے پتا ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آف کورس نعت کا سفر بھی ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں یا یہ سننا چاہتی ہیں آپ؟ میں دونوں چیزیں سننا چاہتی ہوں، لیکن آپشن آپ کے پاس ہے. آپ غزوہ بدر کی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے یا نعت کے سفر پہ؟ چلیں ان کو جو نا میں جیسے یہ سمجھے کہ ہیڈ لائنز میں صرف بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے. بے شک. اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. سبحان اللہ. اور میرا سلام ہو والے اطہار پر جن کے بارے خود رب ذوالجلال جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے. اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی انہی کی پیروی میں گزار دی. اور ابتدا کر رہا ہوں اور بڑی ہیڈ لائنز، واقعی ہیڈ لائنز، کہ مارکہ بدر 3 ہجری 17 رمضان المبارک اور بروز جمعہ. ایک بات، یہ پہلا مارکہ حق و باطل جیسے آپ نے کہا پہلا تھا. اور کیسے تھا، کس بے سر و سامانی میں تھا، میں آپ کو بتایا نا، صرف میں اوپر والی لائن بولوں. ایک طرف 313 ہے ورسز ہزاروں کی تعداد، آلموسٹ 1000 سے زیادہ یہ. اور ایک طرف اگر اسلحہ دیکھا جائے تو وہ مکمل کفار جو ہیں وہ اسلحے سے لیس اس طرح تھے کہ سر کے خول سے لے کر جو ہے وہ زرہ سے لے کر مکمل لوہے سے جو ہے بھرپور کہ تلوار کا اثر بھی نہ کر سکے ان پہ ہو سکے. اور دوسری طرف چند تلواریں، چند گھوڑے. اور کھانے کے حوالے سے اگر میں بتاؤں، یہ علماء اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہاں پہ یہ بے سر و سامانی تھی کہ ایک کھجور تھی اور کھجور کو صرف جو نا ایک چوستا تھا دوسرے کے منہ میں، دوسرا چوستا تھا تیسرے کے منہ میں، اس طرح کا ایک سلسلہ تھا. اور حقیقت میں اگر آپ سچائی سے پوچھیں کہ لشکر اسلام کا جو اصل اسلحہ تھا وہ تھا جذبہ ایمان. بے شک. وہ تھا توحید و رسالت پر مکمل، یعنی فداکاری جو ہے وہ توحید و رسالت پہ. اور پھر اس کو بلکہ یوں کہوں کہ توحید و رسالت پر مر مٹنے کا عزم، یہ تھا اسلحہ. اور پھر ان کے پاس کون تھے اور ان کے پاس کون تھے، میں صرف چند بڑوں کے نام لے دوں کہ ادھر بڑے بڑے
सरदारान अरब थे, जिनमें अबू जहल था, उतैबा था, उतबा था और शिबा, यानी इस जैसे जो ना सरदार मौजूद थे। दूसरी तरफ दो असद थे, असद कहते हैं शेर को। एक अल्लाह का शेर था, एक रसूल अल्लाह का शेर था। अल्लाह के शेर का नाम है अली करम अल्लाह वजहू और रसूल अल्लाह के शेर का नाम है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान और फिर मुख्तसर ये जंग हुई, उधर 70 जो ना उनके वो जिसे कहते हैं ना कि बड़े नामवर लोग कत्ल किए गए। उनमें अबू जेल भी शामिल था, उतैबा भी शामिल था, और इधर सिर्फ 14 शहीद। और फिर एक मोजज़ा आपको बताना चाहता हूं। मोजज़ा ये था कि रिसालत इमाम ने ना कुफ्फार से फिर जाके उनकी लाशों से मुखातिब हुए। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये सुन रहे हैं? कहा बिल्कुल सुन रहे। अगर रसूल सुनाए तो ये सुनते हैं। सुभान अल्लाह। मोजज़ा है ना। रिसालत इमाम ने फरमाया कि मैं सुना रहा, ये सुनते भी। तो मैं चाहता हूं कि इसको बाकी इंशाल्लाह जो ना उलमा इसको पेश करेंगे। मैं छोटा सा कलाम पेश करके, चूंकि इसकी इतनी फरमाइश। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा, ब्रेक से आते हुए हम इस कलाम को सुनेंगे, चलें। क्योंकि जिस कलाम की इतनी फरमाइश है उसके लिए थोड़ा सा हम इंतजार भी कराएंगे व्यूअर्स को। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा और आपकी फरमाइश पूरी होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और अब हम वापस आ ही गए हैं। तो जिस कलाम की बहुत फरमाइश हो रही थी उस कलाम की तरफ चलते हैं मुकद्दस भाई। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरी चौखट कहाँ कहाँ, तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ करम की तो हद ही नहीं। माशाअल्लाह। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ करम की तो हद ही नहीं। जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था,
میری قسمتی جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے۔ اب میں بھی اسی تلاش میں کہ حضرت جامی آپ نے کیا کیا جو رسالت مآب نے آپ کو روک دیا، رک جاؤ بھی، اس کو نہیں آنے دینا۔ وہی سفر لے کے چل رہے ہیں بالکل۔ اب گورنر پریشان ہے، یہاں سے بات کٹ تھی ہماری 2 دن پہلے، پھر بیچ میں جناب حسن کا آ گیا، پھر ولادت آ گئی، مدرز ڈے کے حوالے سے بھی پھر بات ہوئی، تو وہاں سے میں شروع کروں کہ روک دیا گیا۔ ابھی یہ آخر کیوں؟ اب گورنر پریشان ہے کہ شاید کوئی بہت لتھڑا ہوا گناہوں سے نا کوئی شخص ہے جس کو رسالت مآب آنے نہیں دے رہے۔ رسالت مآب پھر خواب میں آئے، اے بندے خدا ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ تو نہیں جانتا جامی مجھے بہت پیارا ہے، اور روک اس لیے رہا ہوں کہ جو کلام وہ لے کے آ رہا ہے نا، اگر اس نے پڑھ دیا تو شاید مجھے قبر سے باہر آگ کے سننا پڑے۔ بالکل۔ جس عشق کے ساتھ اس نے لکھا، میں کہتا ہوں کہ یہ اس بات پہ غور کریں، سرکار عاشقوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور میں نے بھی اسی جملے پہ اس لیے ختم کیا ہے، حالانکہ نعت کے اور بھی اشعار تھے، وقت بھی کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھا سکوں، اور خصوصاً رسالت مآب کی بارگاہ میں نے یہ بات کی ہے کہ یا رسول اللہ رخ انور دکھا دیجیے، ہیں جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام۔ اور میں چونکہ وقت کی نزاکت ہے تو بس وہ کلام میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت جامی لے کے چلے، اور جس کی وجہ سے حضرت جامی کو روک دیا گیا کہ اگر اس نے یہ کلام پڑھ دیا تو مجھے باہر آنا پڑے گا۔ پیش کر رہا ہوں۔ تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسود جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ، دلم پجے مرد آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ چسوے من گزر آری، من مسکین ناداری، چسوے من گزر آری، من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، تیری
نالین کے صدقے سبھی کو رزق ملتا ہے تیری یا رسول اللہ تیری نال کے صدقے سبھی کو رزق ملتا ہے تیرے ٹکڑے مقدس کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑے ہاں ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم سبحان اللہ. ہاں ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمایا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر اور اس پہ بات کرنے کے لیے اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ٹو آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز. آج تو میرے لیے بہت ہی لکی دن ہے کیونکہ دو ایسے بہت ہی پیارے بھائی میرے جن کو ٹیچر بھی کہوں گی، مینٹور بھی کہوں گی، گائیڈ بھی کروں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی محبت اور پیار سے ٹاپکس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بات ڈائریکٹ جا کے دل کے کارڈز کو ٹچ کرتی ہے. اور میرے خیال سے یہی ٹرو اسکالر اینڈ اللہ کے بندے کی انڈیکیشن ہوتی ہے جو بات ایسی کرے کہ اگلا پریشان بھی نہ ہو اور اس ڈائریکشن میں چل پڑے جو ایکچولی رائٹ پاتھ ہے. آئیے ویورز ملتے ہیں. اٹس اے ویری بگ آنر فار می. پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ڈاکٹر صاحب آج یہاں پہ بھی ملاقات کر کے خوشی ہوئی. ویسے تو آپ کا چل ہی رہا تھا پروگرام ساتھ میں 24 کے اوپر ہمارا. جی الحمدللہ چل رہا ہے. دین وی ہیو علامہ حسن رضا حمدانی، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جن کے ساتھ ہمارا ساتھ چلتا رہتا ہے رمضان المبارک میں. السلام علیکم بھائی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اینڈ دین آف کورس ہمیں جوائن کیا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ثنا قادریانی. السلام علیکم. ہم آپ کی طرف آئیں گے کلام کے لیے، لیکن پہلے اپنے ٹاپک کو ہم سٹارٹ کریں گے. جی تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کروں گی کہ ہمیں اس غزوہ کے پس منظر اگر بتائیں کہ اس کی بیک سٹوری کیا تھی اور حالات جنگ تک کیسے پہنچے. بیکاز اسلام از ایکچولی اے ریلیجن آف پیس اینڈ لو اینڈ محبت. تو یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ نے جہاں بات ختم کی ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اینڈ لو. اور یہ اسلام اتنا بڑا پیار محبت کا دین اور سلامتی کا دین ہے کہ اس کے جو غزوات ہیں، اس کا جو جنگ کا کلچر ہے وہ بھی امن کی دعوت ہے. بے شک وہ بھی قیام امن کے لیے ہے. وہ بھی یعنی ایسا ہے کہ جو انسانی سلامتی کا یعنی یوں سمجھ لیجئے ضامن ہے. اصل بات یہ ہے کہ پس منظر کو یوں سمجھیے کہ یہ جو حجاز مقدس کا علاقہ ہے، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، خاص طور پر مکہ مکرمہ کا، یہ ایک جنگی تہذیب اور کلچر کا علاقہ ہے. اور خاص طور پر جو قریش ہیں
ان کا نام ہی قریش اسی لیے پڑا تھا کہ قریش ایک بڑی مچھلی ہوتی تھی، سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی کا نام قریش ہوتا تھا، اور اس مچھلی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ساری چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی تھی۔ قریش نے اپنا نام اسی لیے رکھا تھا کہ یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے اور اتنا متمول اور سربراوردہ، بہادر اور شجاع قبیلہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو کھا جاتا ہے جیسے وہ مچھلی کھا جاتی ہے۔ یہ ان کا کلچر تھا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اچھی تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ان کا کلچر تھا، یہ ان کی تہذیب تھی۔ اچھا، علامہ صاحب کو ہنسی آ رہی ہے ایز یوزول میری باتوں کے تو اوپر۔ اس تہذیب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلچر دیا، جو تہذیب دی، اس کلچر کی یہ خاص بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو لڑائیاں ہیں اور آپ کا جو حربی اسوہ ہے اور وہ جو ہمیں سیرت ملتی ہے، میدان جنگ کی جو سیرت ملتی ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی میدان جنگ کی سیرت بھی دعوت امن ہے، دعوت محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، اس 10 سالہ مدنی زندگی میں 27 غزوات ہوئے، 27 غزوہ۔ اصل میں 2 طرح کی لڑائیاں ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 10 سال کے عرصے میں۔ ایک وہ جس کو ہم غزوہ کہتے ہیں، وہ لڑائیاں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوتے تھے۔ بعض لڑائیاں ایسی بھی ہوئی ہیں، ایسی بھی مہمیں ہوئی ہیں کہ جہاں آپ خود شریک نہیں ہوئے، آپ نے صحابہ کی ایک جماعت، صحابہ ہی میں سے کسی کو قائد بنا کر روانہ کر دی، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ صحیح، سریہ یعنی سرایا اس کی جماعت یہ ہے، بٹ یہ غزوہ تھا۔ غزوہ اور ایک سریہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ غزوہ ہے بدر جو ہے، یہ غزوہ بدر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی، اور یہ پہلا باقاعدہ غزوہ ہے، یعنی پہلی باقاعدہ جنگ ہے۔ اور اس کا پس منظر اصل میں یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور مسلمان مدینہ آ گئے، تو بھی کفار مکہ کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوا کہ چلو مسلمان یہاں سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے، مطمئن ہو جاتے کہ جی ہم جس کی مخالفت کر رہے تھے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اذیتیں اور تکلیفیں دینے کا جو سلسلہ تھا وہ مسلسل جاری رکھا، اور وہ جو 13 برس جو اذیتیں دیتے رہے وہ تو ایک طرف تھیں، اب بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ اور اس زمن میں جو سب سے بڑا اور سب سے اہم کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو اب 2 سال ہیں، ان 2 سالوں میں جتنی تجارت ہوگی اس تجارت کا بہت کم حصہ ہم، اس میں پروفٹ جو ہوگا اس پروفٹ میں سے بہت کم حصہ ہم لیں گے، اور زیادہ تر حصہ ہم جمع کریں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ ایک باقاعدہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وار اسٹریٹجی بھی تیار کی، اور اس کے لیے بجٹ بھی الگ کیا کہ ہم یہ پیسے جمع کریں گے، جتنا بھی ہماری تجارتوں سے منافع ہوگا اس کا بیشتر حصہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وقف کر دیں گے۔ باقاعدہ ایک کیمپین باقاعدہ کیمپین بھی چلائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب اگر یہاں سے پک اپ کر لیں، پھر آگے کیا ہوا؟ پھر میں عرض کروں کہ اس کا پس منظر جو صدیقی صاحب بیان فرما رہے تھے، جب یہ ہجرت کر کے مسلمان کچھ حبشہ چلے گئے اور کچھ جو ہے مدینہ تشریف لے آئے، تو پیچھے مسلمانوں کے املاک موجود تھے، مکانات تھے، کچھ اپنی بھیڑ بکریاں کچھ عزیز و اقارب کی طرف، کچھ اونٹ اور جس طرح کچھ سامان وہاں چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ تو کفار مکہ نے ان گھروں پہ حملہ کیا، ان گھروں کو جلایا، اس میں پڑا ہوا سامان لوٹ لیا۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب تھا۔ اب مدینہ منورہ اس منزل پہ موجود ہے کہ مکہ سے 2 راستے گزرتے ہیں، جو شارٹ راستہ ہے وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، اور جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا تو قریش مکہ کی آمدن اور گھر کے سارے سلکر کا سلسلہ جو تھا وہ حجاز کے اس کے ساحل پر، جو بالکل بدر کے قریب ہے، تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں سے وہ گزر کے دوسرے ممالک میں اور یثرب میں، اپنا شام میں اور غزہ میں یہ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ کام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں 18 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ حضرت امیر حمزہ کو امیر بنایا۔ یہ اسلام کا پہلا لشکر جو چلا۔ اچھا، وہ راستے میں یہ ہوا کہ قریش کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، لیکن دونوں کا یعنی بنی ہاشم کا حلیف
اور قریش کا حلیف ابن حکیم جو ہے وہ درمیان میں آڑے آ گیا، اس نے جنگ نہیں ہونے دی اور حضرت حمزہ کو واپس بھجوا دیا اور کہا کہ آپ کے املاک کے حوالے سے ہم وہاں پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے راستہ روکا ہے تو باقاعدہ قریش نے چڑھائی کی، نبی اکرم کی چراگاہ پہ حملہ کیا اور نبی اکرم کے چند اونٹ اور بھیڑ بکریاں وہاں سے اپنے زور بازو پہ لے گئے۔ اب یہ اسلام کو، مسلمانوں کو کھلا چیلنج تھا۔ اب کیا تھا کہ ابو سفیان غزہ گیا ہوا ہر تھا۔ طریقے سے ٹیز کرنا اور انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا اب رہی ہے۔ میں بس 2 سیکنڈ میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ غزہ گیا ہوا تھا تو اب مسلمانوں کو خبر ملی کہ ایک بڑا جو ان کا قافلہ ہے تجارت کا وہ واپس آ رہا ہے۔ اب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش کی قیادت میں چند افراد کو بھیجا۔ اچھا، وہ اس کو خبر ہو گئی اور وہ بالکل ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ان کا ٹکراؤ ایک چھوٹے سے قافلے سے ہو گیا، وہ بھی قریش کا قافلہ تھا۔ اچھا، اس قافلے کے نبی اکرم نے اس قافلے کے لیے ان کو نہیں بھیجا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن حجش کا جب ان سے ٹاکرا ہوا، ان تلواریں بے نیام ہو گئیں اور وہاں پہ ایک شخص عمر مخزومی جو ہے، وہ عمر جو ہے حضرمی، وہ قتل ہو گیا۔ اب جب عمر حضرمی قتل ہوا اور 2 افراد گرفتار ہوئے، نبی اکرم نے اس پہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اس قتل کی دیت ان 2 جو گرفتار ہوتے افراد ان کو آزاد کیا، اس قتل کی پوری دیت دے کر ان کو مکہ بھیجا تاکہ کوئی ہماری طرف سے جنگ کا شاخسانہ نہ اٹھے۔ اس کے بعد دوبارہ قریش مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں وہ سارا، جس کے طرف صدیقی صاحب نے اشارہ کیا، ایک پورا سامان کے تجارت سارا اکٹھا کر کے غزہ بھیجا۔ وہاں پہ میلے میں وہاں سے آمدن میں اسلحہ خریدا گیا۔ اسلحہ خرید کر بھی یہ واپس آ رہے تھے اور مسلمانوں کو خبر ہو گئی حضرت جبرائیل کے ذریعے بھی اور دیگر ذرائع کے ذریعے بھی کہ وہاں سے ابو سفیان سامان سلاح یعنی کہ ہتھیار وغیرہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے مسلمانوں کا ایک لشکر نکلا۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان میرا راستہ روکیں گے۔ انہوں نے قریش مکہ کو خبر بھیج دی اور قریش مکہ جو پہلے ہی عمر حضرمی کے قتل کی وجہ سے نالاں تھے، اس کے قتل کو تھوڑا سا اور ابھارا گیا، لوگوں کے جذبات ہندا نے بھڑکائے اور اس پر جو ہے کافی لوگوں میں جو ہے وہ پھر پورے قریش اکٹھے ہوئے، حتیٰ کہ بنی ہاشم کے افراد بھی عباس بن عبد المطلب کی قیادت میں جنگ بدر میں مجبوراً شریک ہوئے۔ کہا گیا کہ جو نہیں جائے گا اس کے گھروں کو جلا دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ اب سب لوگ آئے، اسی لیے 1303 افراد یہ لوگ چلے ہیں وہاں سے اور 300 افراد وہاں سے بدر کے مارکے میں واپس گئے ہیں۔ 1000 کفار تھے، 313 مسلمان تھے۔ یہ اس کا تھا اور اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول خدا سے، قرآن کے لفظیں ہیں کہ 2 گروہوں میں سے ایک سے تمہارا مقابلہ ہو جائے گا۔ یہ نکلے، بدر کی منزل پہ پہنچے، ابو سفیان پھر وہی سیل سمندر کے ساتھ گزر گئے اور ابو جہل کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا اور وہ نچلی منزل پہ تھے، یہ اپلی منزل پہ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں سے بات کریں گے۔ یہاں سے اب آپ پک اپ کر لیں ڈاکٹر صاحب، یہاں سے پھر کیا ہوا؟ ہمارے پاس کوئی 2-3 منٹ ہے، پھر ہم کلام کی طرف جائیں گے۔ اس میں یہ ہوا کہ جنگی حکمت عملی سمجھائی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رمضان المبارک کی تقریباً 10-11 تاریخ کو آپ مدینے سے نکلے اور بدر پہ آ کے ٹھہرے، اور وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ایک ایسا اونچا پہاڑ سا تھا، اس پہاڑ پہ اونچائی پہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے اور نیچے کی طرف کفار کا لشکر تھا۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی فرشتوں کی صورت میں کہ کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو یوں سمجھتے تھے یہ بہت بڑا لشکر ہے، اور مسلمان جب کفار کو دیکھتے تھے تو یوں سمجھتے تھے کہ یہ بہت کم لوگ ہیں۔ آپٹیکل ایلیوژن تھا نا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا لشکر چھوٹا کر کے دکھایا گیا باقاعدہ کہ بھئی یہ لشکر کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پوری جنگی حکمت عملی بھی سمجھائی کہ پہلے کون حملہ آور ہوگا، پہلے کون آئے گا، آگے کون آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان حضرات کو، حضرت حمزہ کو، ان سب حضرات کو پوری اسٹریٹجی سمجھائی، اور اس کے بعد آپ نے یہ پیشنگوئی کی کہ کل انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، حتیٰ کہ آپ نے وہ جگہیں بتلا دیں کہ یہاں فلاں قریشی سردار مارا جائے گا، یہاں فلاں قریشی سردار مارا جائے گا، یہاں فلاں قریشی سردار، مسلمانوں کا مورال بلند کرنے کے لیے۔ اور اگلے دن وہی ہوا، اور یہ ساری اسٹریٹجی اور حکمت عملی سمجھانے کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، وہ خیمے کے باہر جو ہے پہرا دے رہے ہیں،
اور وہاں پھر خیمے میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر آج تیرا نام لینے والوں کی یہ جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی تو آنا نہیں ہے۔ اب اگر یہ نبی کے چند ساتھی ہیں جو اس وقت پورے میدان جنگ میں جمع ہیں، اگر یہ بھی بیچارے مارے گئے تو پھر ظاہر ہے کہ دین کہاں پہنچے گا، کیسے پہنچے گا اگلی نسلوں کو، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ جب جنگ کا آغاز ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ تاریخ نے یہ بات نقل کی کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آئی اور کیسے اللہ کی اس مدد کے ذریعے سے 313 کا یہ لشکر کہ جس کے پاس نہ ساز و سامان تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ تعداد ایسی تھی، 1000 کے اس لشکر کے اوپر غالب آیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی۔ یہاں پہ ہم کلام کی طرف جائیں گے، کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو علامہ صاحب آپ ہمیں ڈسکرائب کریں گے کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ پھر ہوا کیا جنگ کے دوران، اینڈ دین آف کورس کنکلوژن کی طرف جائیں گے، اور سب سے ضروری بات اس پوری پروسیس میں پیغام کیا ملتا ہے ہمیں، ہم آج ان چیزوں کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویورز، ہم ہسٹری کی طرف ضرور جاتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری اسلامک ہسٹری ہماری روٹس، ہمارے کور کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، لیکن ہم اس سے لیتے کیا ہیں، واٹ ڈو وی ٹیک اوے فرام اٹ، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، صرف گفتگو کی حد تک نہیں، آگے کیا کریں، اس کو زندگی میں کیسے اپلائی کریں، یہ ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ آئیے بیٹا آپ کے پاس آتے ہیں ثنا۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں ہو میرا یکسے درود، جگمگائے نہ کیوں ہو میرا یکسے درود، ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا، مفلس زندگی اور اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہو، اس کا مجذوب۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل
مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے ولا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر
مگر ساحل مدینہ ہے، اور کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، ارے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ بے شک ساحل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ حافظ عبد الرحمان نقشبندی۔ ویورز، آج کا ٹاپک ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے، لیکن آپ کو ضرور یاد کراؤں گی ویورز کہ ہم اکثر آپ سے بات چیت کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اوبویسلی جب یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ سے ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گائیڈ لائنز لے لیں، تھوڑے سے ٹاپکس پہ کلیئرٹی لے لیں۔ تو آپ بھی اگر پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 0317242465 پہ۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اوبویسلی ہماری سحری کی ٹرانسمیشن تو 24 نیوز HD پہ بھی آن ایئر جاتی ہے، پھر سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ اور روہی پہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان کی سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں چکن کاظم، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کلام پاک کی طرف بھی ہم گئے تھے بریک سے پہلے۔ علامہ حسن رضا ہمدانی ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے گائیڈز، ہمارے مینٹورز۔ میدان جنگ میں کیا ہوا اس کی طرف ہم جائیں گے، بٹ آف کورس آپ سے انٹروڈیوس کراؤں گی۔ نیکسٹ کلام پاک پیش کرنے کے لیے محمد رضوان صدیق نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم بھیا۔ ہم آپ کی طرف ابھی آئیں گے، لیکن بریک میں جاتے ہوئے پھر میدان جنگ میں کیا ہوا؟ اس میں میدان جنگ میں بیسک یہ ہوا کہ چونکہ جس طرح صدیقی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مسلمان جو تھے وہ پہاڑی کے دامن میں تھے اور بلندی پر تھے، کفار جو تھے وہ نچلی جگہ پہ تھے۔ اب مسلمانوں کے نیچے جو زمین تھی وہ بیسک ریتلی زمین تھی، تو اور جو جہاں پہ کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہ مٹی تھی، یعنی کہ دوسری زمین تھی، اور وہاں پہ ریتلی زمین تھی، یہاں پہ مٹی والی زمین تھی۔ تو رات کو بارش ہو گئی مدد خدا سے، اور بارش کی وجہ سے پہاڑی پر سے بھی جو پانی اترا، مسلمانوں کی زمین جو ہے وہ ریت جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور وہاں پہ گارا بن گیا جہاں پہ کفار کا پڑاؤ تھا۔ وہاں پہ گارا بن گیا۔ اب گارے میں جو ہے وہ گھوڑوں کے لیے بھی مشکل تھی، کھڑا ہونا بھی، اور اونٹوں کے لیے بیٹھنا بھی، اور پھر سامان سنبھالنا، اور وہ سارے معاملات آلموسٹ دلدل کی طرح زمین دل کی طرح وہ زمین نرم ہوگی، پانی کھڑا ہوا زمین میں گیا اور وہ ہو گئی۔ اب اگلے دن جب صف بندی ہوئی، جس طرح صدیقی صاحب نے بھی فرمایا کہ صف بندی میں میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، اور اس کے سب سے فرنٹ پہ بالکل ان کے لشکر کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ لگوایا۔ بلندی پر وہ خیمہ تھا جہاں سے ان کی پورے لشکر کی حرکت کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں پہ نبی اکرم خود بھی تشریف لاتے تھے، اصحاب پیمبر بھی۔ جب جنگ کی چکی چھڑی، اور یہ 6 گھنٹے کی ٹوٹل جنگ تھی، اور سب سے پہلے جو دو بدو جنگ ہوئی تو ہوا یہ کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ عمر حضرمی جو تھا وہ قتل ہوا، اسی کا بھائی عامر حضرمی، گو نبی اکرم نے اس کی دیت بھی بھجوا دی تھی، اور سارا عامر حضرمی نے سر منڈوایا، سر میں خاک ڈالی، اور نوحے کہے، مرثیے کہے، فوجوں اپنی فوج کفار مکہ کے جذبات کو ابھارا، اور پھر اس طرح وہ تلوار لے کے مسلمانوں کے لشکر پہ لپکا۔ اس کا یہ تھا کہ وہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی مسلمان ہلا بھی نہیں، اگرچہ چند مسلمان اس میں زخمی بھی ہوئے، یعنی اس نے جب تلوار گھمائی
کسی کے بازو پہ لگی، کسی کے شانے پہ لگی، کوئی پیچھے ہٹے، لیکن مسلمانوں کی جو پاؤں تھے وہ ثابت قدم رہے، اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اور پھر وہ نامراد ہو گئی، یعنی وہ جو دل میں انگارہ لے کے گیا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا کفار مکہ کی طرف، وہاں پہ بدر میں جو مارکے میں موجود تھے، کہ آپ سے ہماری عزیزداری بھی ہے، میں جنگ نہیں چاہتا، آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں، ہم آپ کو سیف سائڈ راستہ جو ہے پرووائڈ کریں گے، آپ کے مال اسباب جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، اور آپ کو جو مشکل ہے آپ بے شک چند دن یہاں قیام کر کے واپس چلے جائیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ابو جہل نے جو ہے وہ بالکل بھی قبول نہ کیا، جبکہ دوسرے قبیلے کے افراد جو تھے انہوں نے کہا بھی کہ جب معاملہ رفع دفع ہو رہا ہے تو فی الحال ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن ابو جہل کو جنگ کا ذرا شوق تھا، اس طرف سے پھر حالانکہ ابو سفیان کا وہ برادر ان لا مخالف تھا جنگ کا، جگہ جگہ جا کے سپیچز بھی دے رہی تھی اور کافی زیادہ، وہ احد کا مارکا ہے، اچھا وہ دوسرے، سوری وہ احد کا مارکا ہے، یہاں پہ ہندا جو ہے وہ مکہ میں تھی، وہاں پہ لشکر تیار کر کے بھیجنے میں اس کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، لشکر تیار کر کے بھیجنے میں اس کا ہاتھ تھا، وہاں پہ لیکن بہت یہ ہندا کا بھائی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ یہ جنگ کا مخالف تھا، لیکن وہ ایک جو فرمایا اپنا صدیقی صاحب نے بھی، ایک جو عرب کے اندر وہ ایک تکبر کی وہ گھمنڈ تھا نا، اس کی بیس کے اوپر بس وہ اسی میں جو ہے عصبیت میں وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ عتبہ عتیبہ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترا، ولید کے ساتھ میدان میں اترا، اور پھر مسلمانوں کو للکارا۔ 3 انصار آگے بڑھے، جب انصار آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیچ کے لوگ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہمارے مقابلے کو بھیجو افراد جو نسب میں ہمارے مقابلے میں ہو، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر رسول خدا نے ندا دی، حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبیدہ ابن حارث، یہ بھی رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ تینوں میدان میں اترے، اور پھر حضرت امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے حملہ کر کے پہلے ہی وار میں اپنے مد مقابل کو فنار کیا، حضرت امیر حمزہ کے حملے سے دوسرا فنار ہوا، حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے، اور پھر امیر المومنین علی نے اور جناب امیر حمزہ نے جو ہے وہ عبیدہ بن حارث کے مد مقابل کو فنار کیا، اور پھر ان تینوں کی تلواریں اٹھا کر حضرت عبیدہ بن حارث زخمی کو اٹھا کے چلے اور واپس پہنچے۔ پھر دوسری جنگ کے نوبت آگے بڑھی، اور پھر دونوں فوجوں کی مڑ بھیڑ ہوئی، اس میں یہ ہوا کہ 70 کفار مارے گئے، 70 کفار قیدی ہوئے، حضرت معاذ اور معوذ 2 کمسن جوانوں کے ہاتھوں ابو جہل جیسے گھمنڈی متکبر انسان کی ناک رگڑی گئی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے زخمی حالت میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں حق کو باطل پہ فتح نصیب ہوئی، قلت کثرت پہ غالب آ گئی، خدا کی نصرت نظر آنے لگی، اور خدا نے کہا کہ میں نے 1000 فرشتے لگاتار آنے والے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے بھیجے، 70 کفار مارے گئے، جن میں سے 35 علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہم کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو ریپ اپ کریں گے اور کنکلوژن کی طرف جائیں گے کہ ہم نے پھر سیکھا کیا، اور ہم اس واقعے سے، اس جنگ سے کیا لائف لیسنز لے سکتے ہیں جو ہم آج امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بریک کے بعد ہوگا۔ جی بیٹے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمتی، کھلا ہے، اور میں کے ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا۔ منگواؤ، ادا کرو، جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تیسرے قیدی ایسے تھے کہ جن کو لازمی قرار دیا گیا کہ آپ اگر پیسے نہیں ہیں، دینار نہیں ہے، نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ وہ باقاعدہ انہوں نے پھر وہ مدت معین ہوئی، اتنی مدت میں انہوں نے لکھنا پڑھنا جب بچوں کو سکھا دیا، مدینے کے بچوں کو، ان میں یہودیوں کے بچے بھی تھے، مسلمانوں کے بچے بھی، سکھا دیا تو پھر ان کو آزادی مل گئی۔
یعنی اس جنگ بدر سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں الٹیمیٹلی. پہلا سبق کہ ہمیں اللہ اور رسول کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو ہر صورت وفا کرنا ہے, بالکل چاہے سامنے دشمن کی جمعیت بھی ہو, اپنے معاملے اپنے رسول اور اللہ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. صحیح. اور چاہے دشمن کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے تو پھر اپنوں کے ساتھ کتنے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے یہ اس سے اگلی بات ہے. تیسری چیز, تعلیم ہمارے لیے کتنی اہم ہے. آج کورونا کی وائرس کی کیا اس کو کہیں گے ویکسین کے لیے ہم سب دیکھ رہے ہیں غیر مسلم کی طرف, جبکہ ہمیں اسلام کا پہلا مارکہ بتاتا ہے کہ علم کتنی بڑی چیز ہے. ہمیں مسلمان ہونے کے عنوان پر ہمارے اسلاف جہاں پہ طب کے حوالے سے تھے ہمیں اس طرف واپس پلٹنا ہے اور علم کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرتے ہوئے علم کا حصول کرنا ہے. گھروں میں فارغ نہیں بیٹھنا, ٹیلی ویژن کے ذریعے یا دیگر تعلیم کے ذریعے جو ہے اپنے بچوں کو علم میں مشغول رکھنا ہے. بڑی ہی خوبصورت اور پیاری بات کہی, اور یہی والی بات ہے بھی اس کی پوری دنیا میں اب آن لائن ایجوکیشن کے تھرو, اور کچھ سکولز پاکستان میں کر رہے ہیں, لیکن کیوں صرف پرائیویٹ سکولز جن کی فیسیں بہت زیادہ ہیں وہ ہر سکول کو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے سیمی پرائیویٹ ہو, ہر سکول کو اپنے بچوں کو کم از کم آن لائن تو ایجوکیٹ کرتے رہنا چاہیے. ہماری یونیورسٹی نے کیا, آپ کی یونیورسٹی نے کیا ہے ماشاءاللہ. ہم یہاں پہ اب اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے. ویورز ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم جائیں گے محمد شہزاد قادری کی طرف اور کلام سنتے سنتے پروگرام کو کلوز کریں گے. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا, جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے, جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے, کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا. جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے, ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے. احسان مرد آپ کا قرآن ہو گیا. احسان مرد آپ کا قرآن ہو گیا. جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, ہر کام میرے واسطے احسان ہو گیا. ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی. دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی.
حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول